ہم سب آج کل سوال ہے کہ مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا سے مسلمان متاثر ہوتے ہیں، اور مسلم مفکرین، سیاستدان اور رہنماؤں نے اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک چینل بنانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اسلاموفوبیا پھیلاتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ اسلام ایک وحشیانہ مذہب ہے جو جرائم کی ایسی سزائیں بتاتا ہے کہ جس کو موجودہ تمدن میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پہلو انہوں نے بتایا، تو یہ جو اسلام میں جرائم کی سزائیں ہیں، مثلا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے چوری پر، یا اڈلٹری کے ارتکاب پر 100 کوڑوں کی سزا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ اگر تو سوال صرف سزاؤں کے بارے میں ہے تو ذرا پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جرم و سزا کا معاملہ ہے کیا اصل میں۔ اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا ہے، سمجھ بھی دی ہے، انسان ایک اخلاقی وجود، ایک مورل بینگ ہے۔ توقع تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ بالکل صحیح راستے پر رہے، لیکن نہیں رہتا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے دن سے وہ جرائم کا ارتکاب کر ڈالتا ہے۔ قرآن مجید نے جرم کی تاریخ حابیل اور قابیل کے واقعے سے شروع کی ہے اور بتایا ہے کہ دو بھائی ہیں، دونوں میں سے ایک حسد میں مبتلا ہو کے اس درجے سرکش ہو گیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن مجید نے جرم کی تاریخ یہاں سے شروع کی ہے۔ چنانچہ جرائم کی سزائیں دینی ہیں، جرم کو روکنے کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے، آپ کو معیشت، معاشرت کو بہتر بنانا ہے۔ یہ پہلے دن سے انسان کوشش کر رہا ہے۔ ہماری یہ ریاستیں اسی لیے بنتی ہیں، پارلیمنٹیں اسی لیے وجود میں آتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کا دماغ نہیں خراب ہوا ہو، خواہ مخواہ اپنے اوپر حکمران بناتا پھرے۔ یہ قبیلے، یہ شیوخ، یہ حکمران، یہ ریاستیں، یہ عالمی نظم، یہ اقوام متحدہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں انسان کی فطرت یا انسان کی نیچر میں یا اس کی جبلت میں جو جرم کرنے کا داعیہ ہے، یہ اسی کو روکنے کے لیے، یعنی یہ سب کام کیے جاتے ہیں۔ تو جرائم کو روکنے کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک، بہتر معیشت۔ معیشت ایک جامع بات ہے، یعنی آپ کا رہن سہن، آپ کی تہذیب، آپ کے شہر، آپ کے ہاں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے ان کے باہمی معاملات ہوتے ہیں، خاندان کا نظام کیا ہے، یہ جتنا بہتر ہوگا اتنا جرائم کا امکان کم ہوگا، ختم نہیں ہوگے کبھی بھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آدم کے 2 بیٹوں سے ابتدا ہو گئی ہے اس کی، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ختم ہو جائے، لیکن پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کی طرح ایک جبلت کا پابند نہیں کیا۔ انسان ایک عقلی وجود ہے، انسان ایک اخلاقی وجود ہے، اور انسان کے پاس ایک بڑی اعلیٰ درجے کی جمالیاتی حص ہے، اسٹیٹک سینس ہے۔ چنانچہ انسان اپنی تہذیب کرتا ہے، اور اس کے لیے تعلیم تربیت کے ادارے بنتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مختلف مراحل سے گزارتے ہیں۔ تو تعلیم، اچھی تعلیم، بہتر تعلیم، ایسی تعلیم کہ جو انسانیت کی تعمیر کرے، یہ جرائم کو روکنے کا ایک بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تعلیم بھی، اچھی معیشت بھی، اچھا ماحول بھی، بحیثیت مجموعی ایک منصفانہ نظام قائم کر کے بھی ہم نہیں روک سکے کسی قابیل کو دست درازی سے، تو پھر سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں عالمی سطح پر ہر جگہ مانی جاتی ہیں، یعنی کسی جگہ پر بھی اس سے مختلف کوئی رویہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ بعض یونیورسٹیوں میں بیٹھ کے بحث کر لیتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی سے سابقہ پیش آتا ہے تو وہی کرتے ہیں جو قدرت کا قانون کہتا ہے، یعنی تعلیم تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد یک بیک سرکشی آخری درجے میں سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس موقع کے اوپر بہت ادب سے پوچھنا چاہیے کہ جب افغانستان میں کچھ مجرموں نے بیٹھ کر منصوبہ بندی کی آپ کے بقول اور آپ پر حملہ کر دیا، تو آپ نے وہاں ماہرین نفسیات بھیجے تھے یا ڈیزی کٹر بم برسائے تھے؟ کیا کام کیا تھا؟ یعنی یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ جرائم کی سزا
ایک سرکش انسان کو دینے کی بجائے یہ کرنا چاہیے تو پھر یہی کام کرنا چاہیے تھا نا. ماہرین جاتے, درسگاہیں قائم کرتے اور جا کر وہاں تعلیم تربیت کا اہتمام کرتے. آپ اپنے بجٹ کا بہت سا حصہ وہاں کے ماحول کو درست کرنے میں لگا دیتے, یونیورسٹیاں قائم کرتے, سڑکیں بناتے, اپنی طرز کا نظام قائم کر دیتے. یہ تو نہیں کیا نا آپ نے مجرموں کو, جو آپ کے بقول مجرم تھے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے, آپ نے سزا دی انہیں. تو اس لیے تضادات کے ساتھ کسی چیز پہ اعتراض نہیں کرتے, یعنی تینوں چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ہمارے ہاں بھی یہی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہی تعلیم دی ہے کہ آپ ماحول اچھا بنائیں گے, آپ اپنے معاشرے کو بہتر کریں گے, آپ اخلاقی تربیت کا اہتمام کریں گے, آپ لوگوں کے لیے اعلیٰ درجے کی معیشت کے لیے جدوجہد کریں گے, لیکن بہرحال پھر جرم ہوگا تو سزا بھی دیں گے. اب سزا بھی دیں گے یہ سوال ہوا. تو ایک تو سزا وہ ہے جو کسی جرم کی سزا ہوتی ہے, محض چوری کی ہے, انسان مل کے بیٹھے, انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے 10 سال سزا دے دیتے. کبھی آپ دنیا بھر کے جو یہ پینل کوڈز ہیں, سزا جزا کے ضابطے ہیں, امریکہ کے, برطانیہ کے, پاکستان کے, ہندوستان کے, کبھی پڑھے تو یہ اس میں جو سزائیں بیان کی جاتی ہیں بالکل آربیٹری ہوتی ہیں, کسی پرنسپل نہیں ہے. یعنی 5 سال سزا تھی, تو تجربے سے معلوم ہوا کہ مجرم نہیں رک رہے, 6 سال کر دی. آپ نے دیکھا ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی فلاں ٹریفک قانون کی لوگ زیادہ خلاف ورزی کرتے ہیں, پہلے $200 جرمانہ تھا, 400 کر دو. یہی کرتے ہیں نا آپ, اس سے مختلف کوئی طریقہ نہیں اختیار کرتے. تو یہ بات بھی انسانی فطرت میں طے ہے کہ بعض اوقات سخت سزا دینی پڑتی ہے. تو اب تینوں چیزیں بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے, یعنی سوسائٹی کو اعلیٰ اخلاقی اقدار پر استوار کرنا, لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا, اور پھر جزا و سزا کا اہتمام کرنا. عدالتیں اسی اصول پر قائم ہیں, جیلیں اسی اصول پر قائم ہیں, یہ سب اسی اصول پر قائم ہیں. اتنی بات ہمارے اور باقی دنیا میں مشترک ہے, متفق ہیں ہم اس پر. اب ذرا آگے بڑھیے, ہم کون ہیں؟ اب دنیا کے ساتھ ہم معاملہ نہیں کرنے جا رہے, ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسانوں سے اوپر اٹھ کر ہم نے اپنے پروردگار سے یہ عہد کیا ہے کہ مالک ہم تیرے بندے ہیں, ہم جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے. یہ فرق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک میری فطرت میں دنیا سے عہد تھا اخلاقی اصولوں پر کہ میں جرم کا ارتکاب نہیں کروں گا. میں جب ایمان لایا, میں نے اپنے رب کو مانا, میں نے اپنے رسول کی اطاعت کا عہد کیا, تو گویا میں اس سے آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ مالک میں نے تجھے پہچان لیا ہے, تجھ کو مان لیا ہے, میں اب تیرے بندے کی سی زندگی بسر کروں گا, میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں جرم کا ارتکاب نہیں کروں گا. تو یہ جو سزائیں ہیں یہ خدا کی بندگی کا عہد کر کے چوری کرنے والوں کے لیے ہیں, یہ محض چوروں کے لیے نہیں ہے. یہ خدا کی بندگی اور خدا کے پیغمبر کی اطاعت کا عہد کر کے بدکاری کرنے والوں کے لیے ہیں, یہ ہر بدکار کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے ان سزاؤں کو عام سزاؤں کے اصول پر ناپنے کی کوشش نہ کیجیے. یہ میرے رب کا عذاب ہے جب میں اپنے پروردگار سے اطاعت اور محبت اور بندگی کا عہد باندھ لیتا ہوں اور پھر چوری کرتا ہوں, پھر بدکاری کرتا ہوں. تو اس لیے آپ اپنے دنیا کی تعزیرات اپنے پاس رکھیے, یہ ہمارے مالک کا قانون ہے, اور اس اصول پر ہے کہ بندے تم نے عام آدمی کی حیثیت سے چوری نہیں کی, تو نے میرا بندگی کا اقرار کر کے چوری کر ڈالی. اب یہ قابل معافی نہیں رہی, اس کی نوعیت یہ ہے. تو ان سزاؤں کو برابر رکھنے کی کوشش کرنی نہیں چاہیے. یہ خدا کے بندوں کو دی جانے والی سزائیں ہیں, یہ عام انسانوں کے لیے تعزیرات کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. تو یہ لوگ مطمئن رہیں, جب تک یہ بندے نہیں بنتے یہ سزا بھی ان کو نہیں دی جائے گی.